میرا بھائی ایک مشہور درزی تھا۔ وہ گھر کے ایک مخصوص کمرے میں بیٹھ کر سلائی کرتا، جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہ تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی، وہ جس بھی کماری لڑکی کے کپڑے سیتا تو اگلے ہی دن اس کی شادی ہو جاتی۔ سب بھائی کی واہ واہ کرتے، حالانکہ میری عمر 32 سال ہو گئی تھی، پر میں ابھی تک کنواری تھی۔ بھائی کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے نقاب پہن کر بھائی کو اپنا جوڑا سینے کے لیے دیا۔ 2 دن بعد بھائی نے وہ جوڑا بھی سی لیا۔ میں نے جو ہی وہ جوڑا پہنا، میں بھائی کا راز جاننے کے لیے کمرے میں چھپ گئی۔ پھر یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ کپڑوں میں تو میرا نام اسما ہے۔ میری عمر 30 سال ہو چکی تھی۔ میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے۔ میرا بڑا بھائی ایک مشہور درزی تھا، جو بہت ہی پیارے کپڑے سیا کرتا تھا، لیکن کسی نے اس کے ہنر کو پہچانا نہیں، اور کئی سال تک وہ ادھر ادھر کے دھکے کھاتا رہا۔ لیکن پھر جانے اس نے کیا چکر چلایا کہ پورے محلے کا سب سے مشہور درزی بن گیا۔ اس کے نام سے ایک ایسی بات مشہور ہو گئی تھی جس پر یقین کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ میرا بھائی شروع سے ہی بہنوں جیسا بھائی تھا۔ بہنوں جیسے بھائی، میرا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بچپن میں کھیلا بھی کرتا۔ اور میری ایک اور بہن بھی تھی جس کی ہم نے شادی کر دی تھی۔ کبھی کبھی ہمارے بال بھی بنایا کرتا۔ اسے زیادہ پتہ ہوتا کہ کس کلر کے سوٹ کے ساتھ کس کلر کا دوپٹہ چلے گا۔ اسے ایسی باتوں کا بہت پتہ تھا۔ شاید یہ اس کا کام تھا، اس وجہ سے ہمارا بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر لیتا۔ بس یوں سمجھے اس کو عورتوں کی باتوں کا زیادہ پتہ تھا، اور وہ کسی بھی عورت کا دل اپنی باتوں سے جیت سکتا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتی تو اپنے دکھ کی بات بھی کر لیتی، تو دل کو بہت سکون ملتا۔ لیکن کچھ دنوں سے وہ بہت بدل گیا تھا۔ اس کی وجہ شہرت تھی۔ دور دور سے لوگ آتے اور آ کر اسے کپڑے سلواتے۔ میرے بھائی نے ایک ہی گھر میں ایسا کمرہ بنا رکھا تھا جہاں بیٹھ کر وہ ساری رات کپڑے سیا کرتا تھا، لیکن اس کمرے میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ صفائی کرنے کے لیے بھی وہ ہمیں اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا تھا، بلکہ اپنے کمرے کی صفائی خود ہی کرتا۔ کبھی وہ رات کو ہی سو جاتا اور ہم کھانا دروازے پر رکھ دیتے۔ اس کی حرکتوں پر کبھی کبھار ہمیں غصہ آ جاتا تو کبھی رحم بھی، کہ وہ بیچارہ سب ہمارے لیے کر رہا ہے۔ رات بھر بیٹھ کر کپڑے سیتا۔ لیکن پھر جب ہم نے محلے میں اس کے بارے میں کچھ باتیں سنی تو ہم بہت پریشان ہوئے تھے۔ بات یہ تھی کہ میرا بھائی درزی رشید جس بھی کماری لڑکی کے کپڑے سیتا، اگلے دن اس کی شادی ہو جاتی۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کسی نئی انوکھی بات کا پہلے مذاق بنایا جاتا ہے، لیکن پھر لوگ اس بات کو مان لیتے ہیں۔ شروع میں اس بات کا بہت مذاق بنایا گیا، لیکن اب تو لوگ ایسے ہو گئے تھے جیسے میرا بھائی رشتہ کروانے والا پیر ہے جس کے پاس دور دور سے لڑکیاں آنے لگی۔ وہ جس بھی لڑکی کے کپڑے سیتا اس کا جلدی رشتہ ہو جاتا۔ لیکن ہمارا بھائی مجھ سے، میری امی یا میری بڑی بہن سے اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ جب مجھ سے پوچھا کرتے تو وہ ہمیں جواب نہ دیتا۔ زیادہ پوچھتے تو غصہ ہوتا، ڈانٹ بھی دیتا کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ ایک دن صبح صبح ہمارے گھر ایک اور لڑکی کی ماں آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ وہ کچھ پھل بھی لے کر آئی تھی۔ کہنے لگی، آپ کے بیٹے نے تو کمال کر دیا۔ میری بیٹی کی عمر 28 سال ہو گئی تھی۔ کوئی رشتہ نہیں آتا تھا، لیکن جیسے ہی آپ کے بیٹے سے 2-4 جوڑے سلوائے، اس کی شادی ہو گئی، اور ہم آپ کو مٹھائی دینے آئے ہیں۔ میں نے تو مٹھائی کا ڈبہ رکھا اور سائڈ پر ہو گئی۔ چلو اسی بہانے مٹھائی تو ملی۔ لیکن میری ماں تو پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ آئے دن یہ لوگ گھر پر آتے رہتے، کوئی مبارکباد دینے تو کوئی اس کے بارے میں پوچھنے۔ میری ماں کو یقین تھا کہ بھائی کوئی غلط کام کر رہا تھا، لیکن اس کام میں غلط کام کی کیا گنجائش تھی؟ وہ تو صرف کپڑے سیتا، اور کپڑے سینے سے کسی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ ہم تو بھائی سے کچھ بھی پوچھتے تو وہ جواب نہ دیتا۔ لیکن میرے دماغ میں ایک پلان آ گیا۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ وہ میرے بھائی سے کپڑے سلوائے۔ اس نے کہا، وہ تو خود کپڑے سلوانا چاہتی ہے، لیکن تمہارا بھائی ٹائم ہی نہیں دے رہا۔ میں نے اس سے کہا، میں اس کی تھوڑی سفارش لگا دوں گی، لیکن اسے مجھے سب کچھ بتانا ہوگا کہ میرے بھائی نے اس سے کیا بات کی اور میری دوست کا رشتہ کیسے ہوا، کیونکہ میری دوست بھی میری عمر کی تھی، اس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی، میری دوست آپ کے کپڑے سلوانا چاہتی ہے۔ کہنے لگا، میرے پاس وقت نہیں ہے، لسٹ میں بہت سے لوگ ہیں، اسے کہو 2 مہینے بعد آئے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، بھائی، میں آپ کی بہن ہوں اور وہ میری دوست ہے، اس طرح سے وہ بھی آپ کی بہن ہوئی۔
آپ میری بات نہیں مانیں گے تو آپ کا میرے بھائی ہونے کا کیا فائدہ؟ بھائی نے کہا، تم بہت بولتی ہو، تمہاری زبان بہت لمبی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا پلیز اس کی بات مان لیں، اسے بہت جلدی ہے، اس کے گھر والے بہت پریشان ہیں، آپ کچھ تو کریں گے۔ میرے بھائی نے کہا ٹھیک ہے، اسے 1 ہفتے بعد بھیج دینا۔ اس کے بعد میری دوست میرے بھائی کی دکان پر جا کر اپنے کپڑے سلانے کا ناپ کیا۔ ناپ کے کپڑے صحیح نہیں لے کر گئی تھی، ایک چیز بھول گئی تھی، اس لیے اس کا ایک اور چکر لگ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا میرے کپڑوں پہ یہ کھلا کالر اور لیس لگانی ہے، تو اس کا ایک اور چکر لگا۔ پھر پوچھنے کے لیے گئی کہ کپڑے سل گئے ہیں یا نہیں، تو پھر ایک اور چکر لگا، اور پھر آخر میں 2 دن بعد میرے بھائی نے اسے کپڑے واپس کر دیے۔ بھائی نے اسے اپنی دکان کے 5 چکر لگوا لیے۔ میں اپنے دوست کو کہا کہ اب یہ کپڑے پہنو، کیونکہ میں نے سنا ہے جیسے ہی کپڑے پہنتی ہے رشتہ آ جاتا ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، مجھے لگتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، لوگوں کو پیسے دے کر یہ بات کروائی ہے، ایسا بھی بھلا ہو سکتا ہے۔ میری دوست نے کہا میں جمعے والے دن یہ کپڑے پہنوں گی۔ اس نے جمعے والے دن کپڑے پہنے اور پورا دن گزر گیا۔ شام میں اس کی کال آئی، اس نے جو مجھے بتایا میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا میرے لیے بہت اچھا رشتہ آیا ہے، میرے گھر والوں کو بھی رشتہ پسند آ گیا اور مجھے بھی، لڑکا دیکھنے میں بالکل ہیرو جیسا ہے۔ یار تمہارا بھائی تو جادوگر ہے، کمال ہو گیا، آج ہی میں نے یہ سوٹ پہنا اور آج میرا رشتہ آ گیا۔ وہ ایک ہی سانس میں بولتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے یہ بات اپنی امی کو بتائی، امی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ امی کو تو یقین تھا کہ میرا بھائی جادو کر رہا ہے، وہ تو اپنی فکر میں لگ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو جادو کرتا ہے اس کا گھر برباد ہو جاتا ہے، اس گھر میں عذاب آ جائے گا۔ وہ اپنی باتوں میں لگی تھی، جبکہ میں جانتی تھی جادو سے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی دوست سے پوچھا کہ انہوں نے تمہیں کوئی چیز دی تھی پہننے کو یا کوئی انوکھی بات کی تھی، کوئی ایسی بات جو انہوں نے کی ہو؟ اس نے کہا انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، وہ تو ویسے ہی باتیں کر رہے تھے جو درزی کرتا رہتا ہے کہ آپ کو اس سوٹ کے ساتھ کیا چاہیے اور اس طرح کی باتیں۔ اگر ایسا تھا تو پھر میرا بھائی میرے کپڑے کیوں نہیں سیتا تھا؟ میری بھی تو شادی کی عمر ہو چکی تھی، میں 30 سال کی ہو گئی تھی، کیا اسے میری کوئی پرواہ نہیں تھی؟ میرے سے بڑے بہن کی شادی اس نے 22 سال کی عمر میں ہی کر دی تھی، پھر مجھ سے کیا دشمنی تھی کہ میری شادی نہ کرواتا تھا، نہ ہی میرے کپڑے سیتا؟ اگر میری شادی کی صرف ایک ہی کپڑے سینے کی دوری پر تھی تو پھر ابھی تک وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے کیوں بیٹھا تھا؟ 2 ہفتے بعد اپنی دوست کے نکاح میں بیٹھی تھی، سارا محلہ باتیں کر رہا تھا کہ اس نے رشید درزی سے کپڑے سلوائے، لیکن وہ سب کو وقت نہیں دیتا۔ یہ تو قسمت کی بات ہے، رشید جس کو وقت دے، باقی سب میرے پیچھے تھے کہ تم اپنے بھائی سے بات کرو۔ ان کو کیا جواب دیتی کہ میرا بھائی مجھے خود نہیں ٹائم دیتا تو تم لوگوں کو کیا ٹائم دے گا؟ میں غصے سے بھری پڑی تھی۔ میں نے یہی بات سن کر کہہ دی۔ وہ حیران رہ گئے کہ محلے کی لڑکیوں کی شادیاں کرواتا ہے تو اپنی بہن کی کیوں نہیں کرواتا؟ میں نے تو باقاعدہ رونا ہی شروع کر دیا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے خود پر قابو نہیں پایا جا رہا تھا، لیکن مجھے خود غصہ آ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس بات کی تہہ تک جاؤں گی۔ میں نے کہا میں اپنے بھائی کے پاس جاؤں گی اپنے کپڑے سلوانے، لیکن وہ میری شکل دیکھ کر مجھے وہاں سے بھگا دیتا، اس لیے مجھے اپنی شکل چھپا کر جانا تھا، یعنی مجھے حلیہ بدل کر جانا تھا، چھپ چھپ کر جانا تھا، اور مجھے یہی کرنا تھا۔ میں برقع نہیں پہنا کرتی تھی۔ میں نے اپنی دوست سے برقع ادھار لیا، ویسے بھی اس کی شادی ہو گئی تھی، اس نے پرانے برقعے کا کیا کرنا تھا؟ میں نے اپنی آواز بھی تھوڑی بدل لینی تھی، اس لیے منہ کے اندر روئی رکھ لی، نقاب اوڑھ کر اپنے بھائی کی دکان پر چلی گئی۔ اس نے کہا آپ کو ٹائم نہیں دے سکتا۔ میں نے منتیں ترلے کرنا شروع کر دیے کہ میں بڑی پریشان ہوں، میری عمر نکلتی جا رہی ہے، مہربانی کرو اور میری شادی کرواؤ۔ میرے بھائی نے کہا کہ میں شادیاں نہیں کرواتا، صرف کپڑے سیتا ہوں، باقی آپ کی قسمت ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرے کپڑے سی دو۔ میں نے 2 سوٹ لیے ہوئے تھے، پیسوں کی کمی ہمارے پاس نہیں تھی، میرا بھائی دھڑا دھڑ پیسے کما رہا تھا۔ میں نے امی سے پیسے لے لیے اور پہنچ گئی، ساتھ کپڑوں کا ناپ بھی تھا۔ میرے بھائی کو پتا تھا کہ کون سے کپڑے پہنتی تھی یا میرے کپڑوں کا کیا ناپ تھا، وہ تو ویسے ہی اپنے کام میں مصروف رہتا تھا۔ میرے بھائی نے مجھ سے کپڑوں کا ناپ لیتے میرا نام پوچھا، جو کہ میں نے غلط بتایا، عمر پوچھی تو وہ بھی تھوڑی آگے پیچھے بتائی، پھر پوچھا آپ کی فیملی میں کون کون ہے، آپ کیا کرتی ہیں، سارا کچھ پوچھ رہا تھا۔
میں نے سب کچھ بتایا۔ درزی ویسے تو اتنی ڈیٹیل نہیں لیتا، لیکن باتوں باتوں سے وہ بات نکال رہا تھا اور بڑے طریقے سے یہ ساری باتیں مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے باتوں باتوں میں ہی مجھ سے میرا فون نمبر، تعلیم اور یہ کہ کتنی پڑھائی کی ہے، سارا کچھ پوچھ لیا۔ پھر یہ کہنے لگا کہ آج کل تو رشتوں کی بڑی کمی ہے، رشتے ہو نہیں رہے، لڑکیوں کی فرمائشیں بھی اتنی ہوتی ہیں، آپ کو کس قسم کے لڑکے کو پسند ہے؟ باتوں ہی باتوں میں جانے کیوں مجھے یہ ساری باتیں پوچھ رہا تھا، کیونکہ میں بھیس بدلے ہوئے کھڑی تھی، ویسے ہی ڈری ہوئی تھی۔ میں بھی سارا کچھ بتاتی جا رہی۔ اس نے کہا آپ کے کپڑے میں 2-4 دن میں سی دوں گا، اس لیے آپ 4 دن بعد آئیں۔ میں نے کہا اگر کپڑے جلدی مل جائیں؟ اس نے کہا بیچ میں ایک چکر لگا لیجیے گا۔ اگلے چکر میں بھی اس نے ایسی ہی باتیں کی۔ پھر 4 دن بعد اس نے مجھے کپڑے واپس کرنے کا بتایا۔ اس دوران مجھے یہ تجسس تھا کہ وہ کمرے میں کیا کرتا ہے۔ میں نے کسی طرح اس کمرے کی کھڑکی کے اندر سے کھول دیا اور پھر بھائی کمرے کو لاک لگا کر اپنی دکان پر گیا تو کھڑکی کھول کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ اس کمرے میں ایسی کوئی انہونی چیز نہیں تھی جسے میں کچھ اندازہ لگاتی۔ وہاں 2 مشینیں پڑی ہوئی تھی، ایک پردہ لگا ہوا تھا مشینیں ایک ریشمی کپڑوں کے لیے اور ایک سوتی کپڑوں کے لیے، ویسا ہی جیسا کہ درزی کا کمرہ ہوتا ہے۔ جگہ جگہ دھاگے کی لڑیاں بکھری ہوئی تھی، اس طرح کا ماحول تھا۔ پھر میری نظر نے کچھ ایسا دیکھا کہ میں حیران رہ گئی۔ کچھ بڑے رجسٹر تھے، میں رجسٹر کی طرف بڑھی، میں نے دیکھا اور وہ کافی بڑے تھے، لیکن اتنا بھی کیا، حساب کتاب کے اتنے بڑے رجسٹر میرے بھائی نے رکھے ہوئے تھے۔ وہ بھی پرانے لگ رہے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کو کھولتی مجھے کچھ ہلچل کی آواز آئی۔ میں ڈر کے مارے کھڑکی سے ہی واپس بھاگ آئی۔ دل تو پوری طرح سے بیٹھ گیا تھا، لیکن میرے بھائی نے مجھے دیکھا نہیں۔ دراصل وہ میرا بھائی ہی تھا، کوئی چیز بھول گیا تھا اس لیے لینے کے لیے آیا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گی، کیونکہ اگر اسے پتہ چل گیا تو میری تو جان نکال دے گا۔ پہلے ہی میں اسے دھوکہ دے رہی ہوں، دوسرا نہیں دے سکتی، پتہ چلا تو جانے کیا کرے گا۔ امی میری نہایت معصوم تھی، وہ تو کسی بات کو سمجھتی ہی نہیں تھی، مجھے ہی یہ سب کچھ پتہ لگانا تھا۔ مجھے اس دن کا انتظار تھا جب میرے کپڑے سلائی ہو کر مجھے واپس مل جائیں اور میں کپڑے پہن لوں۔ میں نے اس بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ اپنی دوست کو بھی نہیں۔ ویسے ہی وہ شادی کر کے مصروف ہو گئی تھی۔ میں جب کپڑے لینے کے لیے گئی تو میرے بھائی نے پھر سے میرا نام پوچھا، کہیں اس کو مجھ پر شک تو نہیں ہو گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اپنا نام بتایا۔ اس نے کہا جی آپ کے کپڑے سل گئے ہیں۔ میں نے وہ کپڑے لیے، وہاں سے ایسے بھاگی جیسے پیچھے مڑ کر دیکھوں گی نہیں۔ میں نے کپڑے دیکھے، کپڑے تو بہت اچھے تھے۔ میں نے سوچا میں کپڑے پہن لوں گی، مجھے جلدی تو بہت تھی، لیکن میں نے جمعہ کے دن کو ہی مناسب سمجھا۔ ویسے ہی جمعہ کا دن 2 دن بعد تھا۔ 2 دن بعد میں نے گھر میں بہت ہی نارمل طریقے سے اپنی روٹین رکھی کہ میرے بھائی کو بالکل بھی شک نہ ہو۔ ویسے بھی وہ کپڑے پہن کر میں اپنے بھائی کے سامنے تو نہیں آ سکتی تھی۔ جمعہ والے دن میں نے وہ کپڑے پہن لیے۔ صبح سے شام ہو گئی، لیکن کچھ بھی نہ ہوا، ہمارے گھر کوئی نہ آیا۔ میں نے سوچا میری دوست نے بھی رات میں خبر دی تھی، شاید کوئی آتا ہی ہوگا۔ میں نے امی سے کہا کہ گھر کو صاف رکھیں، جانے کیوں مجھے اس بات پر یقین سا ہو رہا تھا کہ سارا کچھ ہو چکا تھا، لیکن پورا دن گزر گیا، ہمارے گھر کوئی نہ آیا۔ اگلے دن مجھے میری خالہ کی بیٹی کی کال آئی۔ اس نے کہا کل ہمارے گھر کوئی لوگ آئے تھے، بڑے عجیب سے لوگ تھے، کہہ رہے تھے ہم نجمہ نامی لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ ہمارے بیٹے کی عمر 32 سال ہے، اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، لڑکا بھی ان کے ساتھ تھا، دیکھنے میں کافی اچھا تھا۔ پتہ نہیں ہمارے گھر میں نہ تو کوئی نجمہ نام کی لڑکی رہتی ہے، نہ ہی ہم نے ان لوگوں کو بلایا تھا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یہیں پر ہی آنے کو کہا گیا ہے، تو وہ ضد پکڑ کر بیٹھ گئے کہ بس آپ نجمہ کو بلا دیں، ہم نے لڑکی کو دیکھنا ہے۔ لیکن میں ان کو کیا بتاتی، امی نے ان کو سمجھا بجھا کر واپس بھیج دیا کہ لگتا ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ یہ بات میرے کانوں تک پہنچنے کی دیر تھی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جب مجھے بھائی نے کہا تھا کہ آپ کو اپنے گھر کا پتہ بھی لکھنا ہے تو میں اپنے گھر کا پتہ نہیں لکھ سکتی تھی، اس لیے میں نے اپنی خالہ کے گھر کا پتہ لکھ دیا، کیونکہ مجھے اس محلے کا کوئی پتہ لکھنا تھا۔ میں اس کو غلط نہیں بتا سکتی تھی، نہ لکھ سکتی تھی۔ میں نے اپنا نام بھی نجمہ بتایا تھا، اس کا مطلب یہ سب کچھ سچ تھا، کیونکہ جو پتہ میں نے بتایا اس پر اس نام کی لڑکی کے لیے واقعی رشتہ آیا تھا۔ ظاہر ہے میں گھر کا پتہ تو نہیں دے سکتی تھی۔ اسی پریشانی میں ادھر ادھر منڈلا رہی تھی۔ امی کو یہ سب بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ میرے بھائی نے مجھے دیکھ لیا، اور میں یہ بھول گئی تھی کہ میں اس کے سیے ہوئے کپڑوں میں کھڑی ہوں۔ اس نے مجھے کہا جھوٹی مکار، تو بھیس بدل کر آئی تھی،
मेरी दुकान पर मेरी जासूसी करना चाह रही थी। मुझसे झूठ बोला था उसने, मुझसे झूठ बोला अम्मी। यहाँ तक कि आवाज़ भी बदली। तुम्हारी बेटी कितनी ड्रामेबाज है। मेरे भाई ने मुझे डांटना शुरू किया। मैंने भी सर झुका लिया तो अम्मी को उसका राज बताने वाली थी, लेकिन उसने मेरा राज खोल दिया। मेरी माँ ने कहा, तुम्हारा भाई भी धोखेबाज, तुम भी धोखेबाज। पता नहीं मेरी औलाद को हो क्या गया है। तुम्हारा बाप तो ऐसा बिल्कुल ना था और मैं भी ऐसी नहीं थी। ये पता नहीं किस वजह से पूरे मोहल्ले में मशहूर है और तू भी अब ऐसी हरकतों पर उतर आई है। मैंने अम्मी के सामने सारी बात खोल कर रख दी। मेरे भाई ने अपना सर पकड़ लिया। उसने कहा, अपने ही घर का भेदी लंका ढाता है। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ ताकि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम मेरा बना बनाया काम खराब कराओगी। तुमने अपने दोस्त को भी मेरे पास इसी मकसद के लिए भेजा था, फिर खुद भी इसी मकसद के लिए आई। अरे मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, कोई जादू नहीं कर रहा। मैं बहुत अच्छा दर्जी था, मेरे हाथ में बहुत हुनर था, लेकिन तुम जानती हो लोग कदर नहीं करते। एक दर्जी ने मुझे अपनी दुकान पर 5 साल तक रखा, मेरे से ज़्यादा काम करवाता था, पैसे कम देता। मेरी वजह से उसकी दुकान चलती, लेकिन वो मुझे मेरी इज्जत पूरी नहीं देता था। मैंने भी इरादा कर लिया कि अपना काम करूँगा, लेकिन दर्जियों के काम तब चलते हैं जब उनके नाम मशहूर होते हैं, और दर्जी का नाम मशहूर नहीं होता उसमें सालों लग जाते हैं। मेरा एक दोस्त था जिसने मैरिज ब्यूरो बना रखा था। उसका काम भी ठीक से नहीं चल रहा था, लेकिन उसके पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते थे। मेरे पास जब भी कोई कुंवारी लड़की आती तो मुझे पता चल जाता कि वो शादीशुदा ही या कुंवारी। बातों बातों में उससे सब कुछ पूछ लेता। उसका नाम क्या है, उम्र कितनी है, तालीम कितनी है, ख़ानदान कौन सा है, ज़ात क्या है, शादी किस जगह करना चाहती है, किस किस्म का लड़का पसंद है। ये मेरा तरीका था औरतों से बात करने का। मैं ये सब करवा लेता था। औरतें मासूम होती हैं, बेवकूफ़ नहीं कहूँगा, लेकिन मासूम ज़रूर होती हैं। मेरी बातों में आ जाती थी। दर्जी हो, दूध बादाम वाला। कभी कभी वो दुकानदार से भी बड़े खुले अंदाज में बातें कर लेती हैं, जैसे वो वाकई उनका रिश्तेदार लगता है। और मैं अक्सर मासूम लड़कियों को ही टारगेट किया करता था, जैसे ही मेरे भाई ने कहा टारगेट करता था। मेरी अम्मी का थप्पड़ मेरे भाई के मुंह पर आकर लगा। वैसे मेरा भाई मेरी माँ का मुंह देखता रह गया, लेकिन उसने मेरी माँ को नज़रअंदाज किया, क्योंकि टारगेट करने से उसका ये मतलब नहीं था। फिर उसने अपनी बात जारी रखी, अगर मुझे लगता कि कोई औरत समझदार है तो मैं उसे कह देता कि मेरे पास वक्त नहीं है। मैं उनके कपड़े सीते हुए उनकी मालूमात निकलवाता था, फिर इस मालूमात के ऐन मुताबिक मैं अपने दोस्त को कहकर रिश्ता तलाश करवाता और रिश्ता 2 दिन बाद ही उनके घर भेज देता। तो फिर जब उनको इनके मतलब की चीज़ मिल जाए तो वो इनकार क्यों करेंगे। अब आप लोगों को समझ आया कि मेरा काम करने का तरीका क्या है। अब मुझे भी समझ आ गई। वो रजिस्टर मैंने भाई के कमरे में देखे थे, वो भी शायद शादी रिश्तों की मालूमात के थे। मेरे भाई ने कहा कि ये बात किसी को बताना नहीं चाहता, इसलिए अपने आप को मशकूक बना लिया। बदतमीज़ बन गया कि लोग मुझसे ज़्यादा सवाल न करें। मैं यूँ किसी के रिश्ते करवाने वाला दर्जी मशहूर हो गया। मेरे काम में बहुत बरकत आ गई। मेरे इस दोस्त का काम भी चलने लगा। साल में उसको कहीं 12 क्लाइंट भी मुश्किल से मिलते थे। अब हर हफ्ते बाद एक लड़की की शादी करवाता है। अगर हम सब ऐसे करते हैं तो इसमें भला बुरा ही क्या है। हमारा तरीका शायद थोड़ा अजीब है, लेकिन हमारी नीयत बुरी नहीं है। माँ, तेरा बेटा लोगों के घर बसाता है। अब तेरा दिल कह रहा है तुम मेरे मुंह पर दूसरा थप्पड़ भी मारो। मेरी माँ ने सर झुका लिया। मेरे भाई के सर पर हाथ फेर कर उसको बहुत प्यार किया। फिर अपने भाई से कहा, अगर ये सब ऐसा है तो अभी तक मेरी शादी क्यों नहीं करवाई। मैं तेरी अपनी बहन थी ना। उसने कहा, पागल, तेरे लिए मुनासिब रिश्ता तलाश करा था। तेरे लिए मुझे इस तरीके से रिश्ता तलाश करने की ज़रूरत नहीं थी। तेरे लिए तो मैं सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। तू समझ के तेरा भाई मुश्किलों में फंस गया था। हर दिन यही सोचता था कि बस आज काम कर लूँगा तो ये कर लूँगा। यूँ करते करते इतना वक्त गुजर गया, लेकिन देर में कभी कभी बरकत होती है। मैंने तेरे लिए रिश्ता देख लिया। मैं तेरी शादी धूमधाम से करूँगा। और तुम क्या चाहती थी कि तुझे खाली हाथ रुखसत करूँगा। पहले तुम्हारा जहेज़ भी तो बनाना था, वही बनाने में लगा हुआ था। उस दिन बड़ी जासूस बनकर मेरे कमरे में आई थी। ज़रा आंखें फाड़ कर पर्दे के पीछे भी देख लेती, तेरा जहेज़ ही तो पड़ा था। मैंने पर्दे के पीछे नहीं देखा था, क्योंकि मुझे वहाँ कपड़े नज़र आ रहे थे। मैंने सोचा वहाँ कपड़े ही होंगे। मैंने भी सर झुका लिया। मेरे भाई ने मेरे सर पर हल्का सा थप्पड़ मारा और कहा, आइंदा इस तरह की कोई हरकत ना करना, और अब शादी की तैयारियां करें। जो चाहिए मुझे लिस्ट बना कर दो।
मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरी माँ ने भी हम दोनों को प्यार किया। मेरा भाई ठीक कहता था, उसका तरीका शायद अजीब था, लेकिन फिर भी वो लोगों की शादियाँ करवा रहा था। आजकल के दौर में बेटी का रिश्ता करवाना इतना मुश्किल हो चुका है कि जिसकी कोई हद नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिश्ते कम हैं या लोग पैसे दौलत के पीछे भाग रहे हैं। आजकल लड़कियां भी तो अपनी पसंद से शादी करना चाहती हैं। मैं ये सर उठाकर कह सकती हूँ कि मुझे मेरे भाई पर फख्र है। जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार कीजिए और कहानी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।